صدر الملة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. صلاة دائمة سرمدا ابدا. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم. عزیزان اکرام وقار، آج یہ ربیع الاخر شریف کی 11ویں شب ہے، اور اس شب کو اور کل آنے والے دن کو اہل سنت و جماعت کے درمیان 11ویں شریف سے موسوم کیا جاتا ہے، اور 11ویں کے نام سے ہی ذہن فوراً بغداد کی طرف چلا جاتا ہے. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف، جن کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، غوث العظم بھی کہا جاتا ہے، القاب بے شمار ہیں. وہ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جتنے معزز القابات سے آپ کو پکارا گیا ہے وہ کم ہی اولیاء کو بلایا گیا ہے. اور سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انبیاء اکرام کے درمیان مقام رکھتے ہیں، غوث العظم عبد القادر جیلانی تمام اولیاء میں اس طرح مقام رکھتے ہیں. وہ سید الانبیاء ہے اور یہ سید الاولیاء ہے. اور کیوں نہ ہو، خود سرکار عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف نے فرمایا، کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے. اور اپنے متعلق فرماتے ہیں، اور میں سید الانبیاء کا پرتو ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے. اسی طرح اولیاء میں غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار کرامات عطا کیے ہیں. نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت ہے. اور حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بہت ساری بشارتیں بھی آئی، اراسات بھی ہوئے. حضور کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں بھی کی گئی کہ حضور پاک کی ولادت ہونے والی ہے. اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 100 سال پہلے سے ہی اولیاء بیان کرنے لگتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا زمانہ حضور غوث پاک سے 100 سال پہلے کا ہے. اسی وقت یہ اعلان ہو چکا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا بلاد فارس سے، ایران جس کو آج کہا جاتا ہے، عجم سے، اور وہ بغداد میں آ کر منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے.
یہ بات کی بات نہیں، آپ کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ہی اولیاء نے یہ بشارتیں دی تھی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے معجزات میں عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات میں خصوصیات عطا کی۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے۔ اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بچپن میں اپنے والد کے سائے سے دور ہو گئے، ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے، آپ بھی یتیمی کی حالت میں ہی بچپن آپ کا بھی بلند ہوا۔ اور بزرگوں نے جو لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ، معظم اخلاق پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی معظم اخلاق بھی پوری دنیا میں پھیلائے۔ اور اگر آپ کو میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے جو ایمان لائے ہوئے اور حضور کے صحابی بنے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت 1,00,000 سے کچھ زیادہ آپ کے بھی مریدین موجود تھے۔ مریدین کی تعداد زیادہ بتائی گئی، لیکن اس میں سے آپ نے فرمایا کہ 10,000 یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، اور 1,05,000 کے قریب ڈاکوؤں نے اور شرابیوں نے توبہ کی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں اپنے نانا جان سے یہ چیز ملی۔ آپ دیکھیں، نسب کے اعتبار سے حسینی سادات میں سے ہیں، آپ کی والدہ بھی سادات میں سے ہیں اور آپ کے والد بھی سادات میں سے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین تھے، ایک طرف آپ کی طرف سے حسینی سادات، ماں کی طرف سے حسنی سادات۔ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اور خود آپ اپنے قصیدے